الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين خير الأولين والآخرين والآخرين صاحب علم ما كان وما يكون سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين ووسيلتنا في الدارين وهدية السلام والصلاة على آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ اعلیٰ حضرت کا نعتی کلام ہے جو شروع میں پیش کر رہا ہوں رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں فرماتے ہیں حضور کا رخ انور اس کو میں دن کہوں یا آسمان کا سورج کہوں نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور میں حضور کی زلف کو
شب سے رات سے تشبیہ دوں یا خطا کے علاقے کی جو کستوری ہوتی ہے خوشبو اس کے ساتھ اس کی نسبت جوڑوں، نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک تقابلی جائزہ فرماتے ہیں، پیش فرماتے ہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ یہ دو صورتحال ہیں، ایک طرف خورشید زوروں پر تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ چاند چمک رہا تھا۔ یعنی فرض کرو کہ ایک طرف سورج چمک رہا ہو، خورشید زور پر ہو، دوسری طرف جو ہے وہ چاند، چودھویں کا چاند ہو، مکمل طور پر چمک رہا ہو۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگلا شعر اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت ہی منفرد فرماتے ہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کو پھولوں سے، گل سے، گل کہتے ہیں جی گلاب کو، گل فارسی میں کہتے ہیں گلاب کو، اور اردو میں گل سے سارے پھول مراد لے لیتے ہیں، لیکن فارسی میں گل صرف گلاب کے لیے بنا۔ اور بلبل ایک خیالی پرندہ ہے، اگر حقیقی پرندہ ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ تر جو میری تحقیق ہے یہ ایک خیالی پرندہ ہے۔ اب اس کو ایک علامت بنایا گیا ہے کہ بلبل کو گل پسند ہے، تو پھر بلبل نے حضور کو گل کہہ دیا، کیونکہ بلبل کے پاس گل سے اوپر کوئی لفظ نہیں تھا، لہذا اس نے حضور کو گل کہہ دیا۔ اور قمری ایک پرندہ ہے جو سرو کو، یہ جو لمبا درخت ہوتا ہے نا سرو، جس کو ہم پنجابی میں سرو کہتے ہیں، یہ سب پہلے یہاں ہمارا ہوتا بھی تھا، تو قمری کو یہ لمبے قد والا سرو درخت پسند ہے۔ گویا سرو قمری کا محبوب ہے، معشوق ہے۔ اب قمری کے پاس سرو کے علاوہ اس سے اوپر کوئی لفظ نہیں تھا، تو اس نے حضور کو سرو کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگلا شعر ہم سب کی تسلی کے لیے، یہاں تو حضور ریاض الملت کے اس عرس کے موقع پر آپ کے خلفاء بھی تشریف فرما ہے، آپ کے تلامذہ بھی تشریف فرما ہے، مریدین اور آپ سے عقیدت رکھنے والے تشریف فرما ہے، پھر ہر ایک کی اپنی عقیدت ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا عبادت کا اپنا طریقہ ہے، خدمت دین کا اپنا طریقہ ہے، تو اس اعتبار سے ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ اور میں ایک عبد گناہگار ہوں، ایک طالب علم ہوں، ایک گناہگار شخص ہوں، لیکن ہم سب کی تسلی کے لیے اگلا شعر آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا۔ فرماتے ہیں آپ نے تمام اعمال کے باوجود
باوجود یہ ڈر تھا کہ میرے عصیوں کی، میرے گناہ کی سزا یہاں دنیا میں ہوگی یا روز جزا آخرت میں ہوگی۔ ڈر تھا کہ عصیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ معہودہ اور ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات کے بعد میں ایک بار پھر، چونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ایک بار پھر اس بات کا اظہار کرتا ہوں۔ آج حضور والد گرامی، حضور ریاض الملت، حضور مفسر قرآن قدس اللہ سرہ الکریم کے سالانہ عرس کی یہ مجلس مبارک ہے۔ یہ مجالس ہر سلسلے کے صوفیاء کا طریقہ ہے، اپنے اپنے طریقوں کے مطابق صوفیاء کے درباروں پر، مشائخ کے درباروں پر سالانہ آراس کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ دراصل یہ انہی کے فیوز و برکات کے تقسیم کرنے کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی ظاہری حیات میں موجود ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر فیوز و برکات تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ تہہ مزار چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد میں منائی جانے والی محافل، اور خصوصاً عرس کی محفل، یہ فیوز و برکات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ عرس پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اہل علم نے فرمایا ہے المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو بزرگوں کے مقولے ہوتے ہیں، ضرب الامثال ہوتے ہیں، یہ ان کے تجربات، پھر ان کے جو علوم و فنون ہوتے ہیں، اس کا حاصل اور خلاصہ ہوتے ہیں۔ عام لوگ عام ہوتے ہیں، خاص لوگ خاص ہوتے ہیں۔ اس بات کا انکار صرف وہی کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت عقل سے، دولت خرد سے، دولت دماغ سے سرفراز نہیں کیا ہوتا۔ عربی میں معرفت الناس یعنی لوگوں کی جو اقسام ہے اس پر بڑی بحث کی گئی ہے۔ ایک عربی رسالہ کا میں نے کسی زمانے میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ میرا موضوع چونکہ اب معرفت الناس نہیں ہے، میں تفصیل سے بیان کرتا۔ پہلے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کچھ اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ حضور غوث پاک کی بڑی گہری ہے تو حضور غوث پاک کے حوالے سے ایک بات کروں گا، حضور ریاض الملت کے حوالے سے ایک دو باتیں، اور آخر میں منقبت کا ہدیہ پیش کروں گا، اور کچھ سوالات، تحریری سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی ایک تحریر کے اس میں آ جاتی ہے،
جیسے من حفظ فر و من کتب قر، کہ جس نے کوئی چیز یاد کی تو وہ اس کے ذہن سے فرار ہو جاتی ہے، اسے بھول جاتی ہے، اور جس نے کوئی چیز لکھ لی تو وہ قرار پکڑ لیتی ہے۔ ذہن میں بھی ثبت ہو جاتی ہیں بعض چیزیں، اور یہ جو ویڈیو کا نظام ہے، آڈیو کا سسٹم ہے، یہ بھی ایک ایسا ہے کہ اس میں چیزیں دیر تک محفوظ رہتی ہیں۔ اگرچہ یہ ویڈیو بنانا اور اس کے فوائد اور نقصانات کے حوالے سے بڑے بڑے جو اہل علم ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ہم ان تمام اہل علم کا احترام کریں گے جنہوں نے ویڈیو کی مخالفت کی، وہ بھی برحق ہیں، اور جنہوں نے زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے اس کے بعض فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اجازت دی، وہ بھی برحق ہیں۔ ایسی ہی تصویر کا مسئلہ ہے، جو مشائخ تصویر کو جائز نہیں قرار دیتے ان کی تحقیقات عالیہ بھی برحق ہیں، کیونکہ تصویر کے بہت سارے نقصانات ہیں کہ میں اگر گننا چاہوں تو نقصانات زیادہ ہوتے ہیں تصویر کشی کے، فوائد بہت کم ہیں۔ بہرحال متأخرین علماء نے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تصویر کشی کی اجازت بھی دی ہے۔ تصویر جو ہے اس سے مراد جو کاغذ پر تصویر ہوتی ہے، جو کتاب پر کاغذ پر تصویر اتاری جاتی ہے، اس پر تصویر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ موبائل میں جو تصویریں ہوتی ہیں وہ اس تصویر کے حکم میں نہیں آتی، یہ موضوع ہوگا تو ہم تفصیل سے اس پر کلام کریں گے۔ یہ عکس ہوتا ہے، اور عکس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ آئینہ کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کا عکس نظر آتا ہے، ایسا ہی عکس آپ کو یہ جو موبائل کی تصویر ہے وہ بھی ایک عکس ہے، لیکن کاغذ پر جو تصویر ہوگی اس کے بارے میں علماء کے مختلف ان کے اقوال ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو حقیقی اہل علم ہیں، وہ زیادہ خاموش رہتے ہیں، اور جن کے پاس میری طرح چند کتابوں کا علم ہوتا ہے وہ زیادہ بولتے ہیں، زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور اکثر ان کی باتیں آج کل کے دور کو دیکھا جائے وہ غلط ہوتی ہیں، خلاف حقیقت ہوتی ہیں، خلاف شریعت ہوتی ہیں، خلاف فتاوی علماء ہوتی ہیں۔ اس میں مال اپنے نفس کو وہ تسکین پہنچاتے ہیں اور نفس امارہ کی خواہشات پر زیادہ چلنے کی سعی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ عرس کا موقع ہے، تو میں یہاں سورہ فاتحہ کے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور سورہ فاتحہ وہ مقدس سورت ہے جو ہم قرآن مجید کی نماز کی ہر رکعت میں تقریباً پڑھتے ہیں۔ اگر جماعت میں کھڑے ہوں، امام کے پیچھے ہوں تو پھر بعض رکعتیں خالی بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم منفرد اکیلے پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور کبھی بیٹھ کر آپ کیلکولیٹر پر حساب لگا سکتے ہیں کہ ہم 5 نمازوں میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پھر ایک مہینے میں کتنی بار پڑھتے ہیں، پھر جتنی زندگی گزر گئی ہے کتنی بار پڑھ لی ہے۔ تو اس میں جو آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما، یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے، حضور ریاض الملت نے اور دیگر ہمارے مشائخ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، کہہ دیں سبحان اللہ، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب کہاں وہ ترجمہ کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، اور کہاں یہ ترجمہ کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ دراصل مشائخ بین السطور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ پاکیزہ لباس ہو کر گھر سے نکلا اور طہارت صغریٰ اس نے گھر میں کی، یا مسجد میں آ کر اس نے وضو کیا، تو اب بدن بھی پاکیزہ ہو گیا، اب نماز کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، اور مسجد کے اندر پاکیزہ بدن، پاکیزہ لباس، پاکیزہ جگہ پہ پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہے، تو ہدایت تو اسے پہلے سے میسر ہے، سیدھا رستہ تو اسے پہلے سے پتہ ہے، تب وہ آیا ہے مسجد میں، تب ہی تو وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اب اسے اس
سیدھے رستے پر چلنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ کلام چونکہ مجمل تھا، مجمل کلام وہ ہوتا ہے جس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، تو اب اس میں اجمال تھا، یعنی کہ اختصار تھا، بہت شارٹ تھا کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ تو یہاں سوال تھا کہ وہ رستہ کون سا ہے، تو آگے اس اجمال کی تفصیل بیان کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تم نے انعام فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بابے کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ عرسوں پر مت جایا کرو، درباروں پر مت جایا کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر رکعت میں تو نے کہنا ہے کہ مجھے ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ وہ انعام یافتگان ہیں۔ بھئی اپنے گاؤں میں دیکھ لو، تمہارے گاؤں میں کن کن کا عرس ہو رہا ہے، بس جن کا ہو رہا ہے وہ انعام والے ہیں۔ پھر قرآن نے آگے جا کر اگلی ایک صورت میں خود ہی وضاحت کر دی کہ انعام والے وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ صالحین میں تمام قادری آ گئے، چشتی آ گئے، نقشبندی آ گئے، سوربندی آ گئے، اویسی آ گئے، شاذلی آ گئے، جتنے بھی یہ 14 خانوادے ہیں تصوف کے، میں نے اپنے رسالہ علم تصوف میں ساری تفصیل لکھ دیا، وہاں پڑھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ تو جتنے بھی مشائخ ہیں، جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں، وہ سارے کے سارے صالحین میں آ گئے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے چلنا تو سیدھے رستے پر ہے، پھر اس سیدھے رستے پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ اب یہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سیدھا رستہ ان 4 بڑے گروہوں کا ہے، جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین۔ صالحین کا جو لفظ ہے یہ بہت ہی وسیع ہے، میں نے کہا نا کہ تمام سلسلوں کے بزرگ اس میں آ گئے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گمراہ کون ہوتا ہے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو ان انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر نہ چلے۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جو داتا علی اجمیری کو نہ مانے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نہ مانے، جو سلطان باؤ کے کلام کا مذاق اڑائے، جو ان کو نہ مانے، جو غوث پاک، چاہے غوث کا لفظ سے پکارے یا نہ پکارے، چلو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دیتے، جو ان کو نہ مانے وہ گمراہ ہوگا، اس لیے کہ یہ انعام یافتگان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اور آج کل تو لوگ سائنس کی باتیں کرتے ہیں، یہاں میں یہ نقطہ بھی واضح کر دوں، یاد رکھو قرآن اور حدیث سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ کچھ آپ کو جاہل ملیں گے جو ہوتے جاہل ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی اسکالر اور پروفیسر اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور ایم فل پتہ نہیں کیا کیا، حقیقت میں جاہل ہوتے ہیں۔ بھائی تم نے اگر کیلے کے چھلکے پہ پی ایچ ڈی کی ہے تو اس پہ بات کرو نا۔ پی ایچ ڈی تم نے کیلے کے چھلکے پر کی ہے، بات کرتے ہو سورہ فاتحہ پر، بات کرتے ہو سورہ البقرہ پر، بات کرتے ہو تفسیر کی، ٹکر لیتے ہو بیضاوی سے، جھگڑا کرتے ہو صاحب جلالین سے، تمہارا کیا مطلب ہے اس سے؟ اب کچھ لوگ سہارا لیتے ہیں جی دین کی ایک بات بھی پتہ ہو تو وہ پھیلانی چاہیے۔ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری طرف سے تبلیغ کرو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ میں پوچھتا ہوں، علماء تو فرماتے ہیں بے علم کو واعظ کرنا حرام ہے، پڑھو اللہ کی کتابیں، ان کے فتاوی پڑھو۔ جو بے علم ہے اس کو واعظ کرنا حرام ہے، جس کو دین کا علم نہیں ہے اس کو واعظ کرنا حرام ہے۔ میں سارا قدیم درس نظامی کر کے بیٹھا ہوں، جدید تنظیم المدارس کے امتحانات دے کے بیٹھا ہوں، یہ افتاء کا کورس کر کے بیٹھا ہوں، دورہ تفسیر کر کے بیٹھا ہوں، کتنوں کو پڑھا چکا ہوں، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنے آپ کو واعظ کرنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ تو تم کس بات کی مولی ہو؟ ایک آیت پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، ایک حدیث پڑھ لی اور سہارا لیتے ہوئے ان حدیثوں کا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو حضور فرما رہے تھے بلغوا انی ولو آیہ، یہ کس کو فرما رہے تھے؟ یہ صحابہ کو فرما رہے تھے۔ حضور کے مخاطب صحابہ تھے، صحابہ کی تو یہ شان تھی کہ ایک آیت میں ان کو ملتی تو وہ
تھے نا ایسے صحابہ. یہ علماء تشریف فرمائے, یہ حضور ریاض الملت کے فیض یافتگان عمر میں مجھ سے بڑے یہاں تشریف فرمائے. انہیں پتہ ہے کہ صحابی کی تو یہ شان ہے کہ صحابی کو جب کہا جائے گا بلغوا عنی ولو آیا, کہ ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے کہ تو اس کو آگے پہنچا, وہ تو حضور کا صحابی ہے, اس نے تو حضور سے سیکھا ہے, تو اس کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن میں اگر ایک ہی آیت سیکھوں, ایک ہی جناب حدیث سن لوں, کہیں اردو کی کسی کتاب سے پڑھ لوں اور اس حدیث کو پیش کروں کہ حضور نے فرمایا بھائی ایک حدیث بھی ہے تو تم آگے جا کے تبلیغ کرو, نہیں. تبلیغ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو, جسے اللہ تعالیٰ نے وہ مسند عطا کی ہو. تو یہ جو ہے انعام یافتگان جن میں حضور ریاض الملت شامل ہیں, تمام مشائخ شامل ہیں, پیران کامل شامل ہیں, جن کے آراس منائے جاتے ہیں. کل ہم نہیں ہوں گے لیکن ان کے عرس منائے جا رہے ہوں گے. آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, کل کوئی اور بیٹھا ہوگا آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوگا. جس کو اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے, بعض لوگوں کا انتخاب اس لیے کرتا ہے کہ وہ اہل علم ہوتے ہیں, لوگوں کو فیوز و برکات عطا ہوتے ہیں ان کے علم کے, اور بعض اوقات مجھ جیسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ چلو کچھ باتیں بھی کر دے گا اور یہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بھی بنا دوں گا. یہ بھی ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے, کبھی چھوٹوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. بڑے ہوتے ہیں لیکن چھوٹوں کا انتخاب بعض اوقات بڑے کام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. ماں باپ جیسے اپنے چھوٹے بچوں سے بڑے کام لیتے ہیں, کبھی چھوٹے کام لیتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں, پھر کبھی بڑا کام لیتے ہیں تاکہ انہیں آ جائے, کام کرنا آ جائے. ایسے ہی مشائخ کا بھی طریقہ ہوتا ہے, وہ کبھی بڑے علماء کو خطاب کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی چھوٹوں کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے تاکہ سیکھیں. تو مجھے ان چھوٹوں میں آپ شامل کر لیں کہ یہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں خود بھی کچھ سیکھوں اور دوسروں کو بھی سکھاؤں. اور پھر انعام کیا ہے اللہ کا؟ سب سے بڑا اللہ کا انعام یہ ہے کہ وہ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے. ویسے تو یہ تصور بھی درست نہیں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے. بھائی اللہ ناراض ہو جائے تو آپ کے 24 گھنٹے کیا, آپ کا تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا, ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا. بندہ اگر یہ کہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے, وہ تو 24 گھنٹے اپنے بندے سے راضی رہتا ہے. ہاں آزمائشیں آتی رہتی ہیں. فرمایا نا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ جب فرائض حقوق کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے اور کثرت سے جب نوافل ادا کرتا ہے تو پھر اسے میرا قرب عطا ہو جاتا ہے. اور جب میرا قرب عطا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری طور پر اس کی آنکھیں ہوتی ہیں, اندر بصارت میری ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی داتا صاحب کیا کر سکتے ہیں, غوث پاک کیا کر سکتے ہیں. غوث کا معنی ہے نا فریاد رس. تو بہت سے مولوی کہتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا معتقد ہوں لیکن میں ان کو غوث نہیں کہتا, کیونکہ غوث کا معنی ہے فریاد رس اور غوث تو بس اللہ ہے. بھئی ایسے تو پھر اور بہت سارے الفاظ ہیں. رب حقیقت میں اللہ ہے, لیکن قرآن کے اندر ہی رب کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. پڑھے نا قرآن پاک. پھر یہ مالک تو اللہ ہے نا, مالک یوم الدین, اسی سورہ فاتحہ میں آ گیا, مالک تو وہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اس مکان کا مالک کون ہے, یا مالک مکان آیا ہے جی کرایہ لینے کے لیے. چھوٹے سے 5 مرلے کے مکان کو جو آکوپائڈ بائی وہ جو ہے اس کو بھی آپ مالک کہہ دیتے ہو. تو ادھر پھر یہی الفاظ ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں. وہ غوث ہے حقیقی اور غوث اعظم ہے اس کے نمائندے. وہ ہے خالق, یہ ہے مخلوق. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا, بلکہ ہمارا ایمان, بلکہ ہماری نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب ان پیاروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ان کے رستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم. یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جس کی سمجھ میں آ گیا سبحان اللہ, جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس پہ غور کریں کہ وہ ہر رکعت میں, نماز کی ہر رکعت میں کیا مانگ رہا ہے. پھر اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولی کون ہے اور میں نے ان کے ساتھ رشتہ کیسا رکھا ہے. اب نعرہ
ہر صحابی نبی جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت یہاں ابھی جو حضرت نے نعرے لگائے ہیں ان میں یہ غالباً مولانا الیاس صاحب کی طرف سے جو مولانا الیاس افطار قادری صاحب دعوت اسلامی کی جو پڑھے انہوں نے یہ کیا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. اور آج کا یہ جو دور ہے نا 2024 اور 1446 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے محرم سے، تو اب ربیع الاخر ہے. تو اس دور میں ویسے تو یہ ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے، لیکن پچھلے کوئی سال ڈیڑھ سے یا 2 سال کر لیں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب لوگوں کی ذہن سازی کرنی شروع کر دی ہے. وہ جی گھر والے اور در والے، یاد رکھو یہ جاہل لوگ کہتے ہیں ایسے گھر والے در والے. ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو در والا بھی کہتے ہیں، گھر والا بھی کہتے ہیں. یہ تو میں نے لفظ استعمال کیا آپ کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ ہمیں یہ اجازت ہی نہیں کہ ہم در والے اور گھر والے کی تقسیم کرتے پھریں. یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ جاہل آدمی کہتا ہے، چبل انسان. نہ علم سے کوئی تعلق، نہ تحقیق سے کوئی تعلق. اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، آڑ لیتے ہیں اس کی، اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حضور اعظم ملت قدس سرور نے اپنی کتاب خلیفہ بلا فصل، اب وہ بہت پہلے چھپی تھی، انشاءاللہ دوبارہ اس کی شایان شان اشاعت ہوگی. اس کے شروع میں ایک ضابطہ لکھا ہے. جتنے بھی یہاں حضرت کے خلفاء بیٹھے ہیں، متعلقین بیٹھے ہیں، اس ضابطے کو بالکل آپ حفظ کر لیں. اس دور میں اس ضابطے کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں ادنا سی گستاخی کرنے والا وہ اللہ کے ہاں اور رسول کریم کے ہاں گستاخ متصور ہوگا. اور دوسری یہ بات لکھی کہ جو صحابہ کرام کی آپس میں جو کچھ مواقع پر اجتہاد کے حوالے سے کچھ آراء آپس میں مختلف ہو گئی تھی، اسے کہتے ہیں اجتہاد علماء کی زبان میں، کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلہ میں کوئی صحابی، کوئی امام جب غور و فکر کرتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ نتیجہ اگر بالکل درست ہو تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اجتہاد کا بھی اور اس عمل میں جو خاص، اور اگر وہ خطا ہو جائے تو پھر اجتہاد کا جو عمل کیا ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے. تو خلیفہ بلا فصل میں حضرت نے یہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ آراء مختلف ہونے کی وجہ سے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، کچھ اور مواقع ہیں، مطلب کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت میں جو ایک اختلاف شروع ہو گیا، پھر آپ کی شہادت ہو گئی اور پھر فتنوں کا بہت ہی آغاز ہو گیا. تو علماء کی زبان میں انہیں کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ. تو حضور اعظم ملت نے یہ لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے تم نے بالکل خاموش رہنا ہے، کف لسان کا حکم ہے. بھائی میں اور آپ کون ہیں؟ صحابہ کرام کی جو رائیں آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، جسے ہم نزاع بھی کہہ سکتے ہیں، جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم کون ہوتے ہیں کوئی بات کرنے والے؟ تمام متقدمین، محدثین، مفسرین، سیرت نگار، حضور اعظم ملت تک سب نے یہ لکھا ہے کہ ان مشاجرات صحابہ میں تم نے نہیں پڑھنی.
باتوں میں پڑ جاتا ہے اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ زندگی ہے کہ بس پہن لیا کھا لیا شب و روز گزار لیے اور جو بات سن لی جو کوئی کہتا ہے کہنے دو ہمیں کیا. یہ مسلمان کا نہیں ہوتا. ہمیں کیا نہیں, ہم اس پر چلیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے, جو حدیث کہہ رہی ہے, جو سنت کہہ رہی ہے. ہم اسلام کے پابند ہیں. اپنی مرضی سے کوئی نماز ادا کر سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہے کہ مغرب کے وقت کہے کہ میں بہت ہی فرحان ہوں, شادمان ہوں, بہت ہی سکون میں ہوں, میں 4 رکعتیں پڑھوں گا؟ 1 رکعت کا کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ 1 رکعت کا اضافہ اگر امام صاحب بھی کریں تو وہ مقتدی بتا دیتے ہیں جناب آپ نے 4 پڑھ لی تو پھر جماعت ہوتی ہے. اصل میں 5 پڑھ لی تو پھر جماعت ہوگی, یا اصل کی 3 پڑھ لی تو پھر جماعت ہوگی. ایسے نہیں کام چلتا. اس لیے آج کے دور کے فتنوں کو سمجھو, اور فتنوں کی جو حدیثیں ہیں وہ چاہے امام بخاری ہوں, چاہے امام مسلم ہوں, ترمذی ہوں, سب نے کتاب الفتن میں بیان کی ہے. ان کو قیامت کے ساتھ مت جوڑو. کچھ لوگ ان کو قیامت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کتاب الفتن میں بیان ہوئی ہیں. کتاب الساعات قیامت کی علامات الگ بیان ہوئی ہیں, اور علامات قیامت کو سمجھنے کے لیے بھی پورا ایک کورس کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں سمجھ میں آتی باتیں. کچھ خلاصہ اس کا یہ, کچھ ابتدائی علامات ہیں, کچھ درمیانی علامات ہیں, کچھ بالکل آخری ہیں, اور پھر قیامت ہے. تو یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں. اب حضور اعظم ملت کا ملفوظات میں سے ایک ملفوظ بیان کرتا ہوں. میں نے اپنی روایت سے حضور کے ملفوظات جمع کیے ہیں. وہ صرف میری اپنی ذاتی روایت ہے. حصہ اول اس میں 100 ملفوظات آئے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دنوں میں اس کی پروف ریڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے اندر بیٹھے ہیں علامہ عطاء مصطفیٰ صاحب, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پروف ریڈنگ کریں. کچھ اور علماء کو بھی تکلیف دیں گے تو وہ پروف ریڈنگ ہو جائے گی. اس کے بعد پہلا حصہ ملفوظات مبارکہ کا آ جائے گا جو صرف میری اپنی ذاتی روایت ہے. پھر باقی علماء کی جو روایات ہوں گی وہ بھی شامل کریں گے. دوسرا حصہ آ جائے گا. اسی طریقے سے اللہ توفیق دے گا تو تیسرا اس میں حصہ آ جائے گا. جتنے بھی حصے اللہ کو منظور ہوئے, کیونکہ اگر میں پہلے حصے میں 100 روایتیں بیان کر رہا ہوں تو جو یہاں علماء تشریف فرمائے ان کے ذہن میں کتنی باتیں ہوں گی جو خاص انہی سے تعلق رکھتی ہوں گی. اس میں جو پہلا ملفوظ میں نے لکھا ہے, جب وہ سامنے آئے گی تو اس میں تو میں نے بہت تفصیل لکھی, میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. یہ جو حضرات بیٹھے ہیں نا, یہاں حجرہ نمبر 2, اب تو اس کو 1 کر دیا تو اس وقت حجرہ نمبر 2 یہاں تھا اور اس کا دروازہ تھا. تو حجرہ نمبر 2 کے دروازے کے سامنے تشریف فرما تھے. تو کوئی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے کوئی استفتاء آیا ہوا تھا. تو چونکہ میرے فتویٰ نویسی کی تربیت بھی روزانہ کے وہ بنیاد پر ہوتی تھی, تو وہ میں فتویٰ لکھ رہا تھا. فائنل کر کے تو میں جب حاضر خدمت ہوا کہ اس پہ حضرت نظر ثانی فرمائے, اس میں نے مختلف کتابوں کا, ایسی کتابوں کا حوالہ دیا تھا جو انہی دنوں میرے پاس لاہور سے آئی تھی. تو حضرت نے دیکھا تو بہت مسرت کا بھی اظہار کیا. اس کتاب میں اب ایک المعول الجلی تھی, ایک کوئی اس کے ساتھ ایک ہی جلد میں, مجھے یاد نہیں, اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی تھی جس کے ضمن میں ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں, تو فرمایا ایسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے اللہ فرماتا ہے. یہ اکثر لوگ آپ میں سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس طرح کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں, اللہ بخشتے ہیں, اللہ کہتے ہیں. تو یہ فرمایا پہلے ملفوظ مبارک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے اللہ فرماتا ہے. پھر فرمایا اس کی توحید کا یہی تقاضا ہے, وہ ایک ہے اور اس کی توحید کا یہی تقاضا ہے, لہذا یوں کہنا چاہیے اللہ فرماتا ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ دیتا ہے. تو یہ آپ حضرت اعظم ملت کا یہ ملفوظ سن کر اپنے دامن دماغ میں اس کو بٹھا لیں. آج کے بعد ایسے نہیں کرنا اللہ فرماتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, اللہ دیتے ہیں. اب یہاں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں آئے گا
کہ بھئی ہم تو بڑوں کے نہیں کہتے، ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں، ہمارے استاد فرماتے ہیں، ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں. تو ایک شخص ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم اپنے بزرگوں کے لیے ادب کے طور پر کہتے ہیں، یہ ادب کا طریقہ ہے مخلوق کے لیے، یہ خالق کے لیے نہیں ہے. مخلوق میں جو ادب کے طریقے ہیں ان کو خالق پر نہیں اپلائی کیا جا سکتا. یہ پہلا نکتہ ہے. اب آؤ قرآن مجید کی طرف. یہ موضوع میرا نہیں ہے لیکن میں چونکہ حضرت کا ملفوظ اول بیان کیا تو اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اللہ نے اپنے لیے جمع کا استعمال انا نحن نزلنا ہے جی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. حافظون تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو، لیکن عربی میں جمع کا اطلاق 3 سے ہوتا ہے. عربی میں، اردو میں، فارسی میں، باقی ساری زبانوں میں جمع شروع ہو جاتی ہے 2 سے. ایک کو کہتے ہیں واحد، سنگولر ہے جی، واحد کہتے ہیں ایک کو، اور جب 2 ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جمع. تمام زبانوں میں عربی میں بھی جمع 2 سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جمع کا معنی ہے الجمع الضم، ملانا. تو ایک کے ساتھ جب آپ دوسرے کو ملا دی جمع تو شروع ہو گئی. لیکن اس لیے کہتے ہیں عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتی ہے کہ عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ موجود ہے، اسے کہتے ہیں مثنیٰ، تثنیہ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی. تو عربی میں چونکہ مثنیٰ 2 کے لیے الگ ایک لفظ موجود ہے، اس لیے پھر سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. ویسے عربی میں جمع 2 سے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جمع کا معنی ہے ملانا. تو ایک کے ساتھ جب دوسرا مل گیا تو جمع شروع ہو گئی. اب یہاں کیا فرمایا؟ انا نحن، نحن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے ہم. پھر فرمایا نزلنا، ہم نے نازل کیا. یہاں واحد کے لیے ہونا چاہیے تھا نزل، تو میں نے نازل کیا. آگے وَإِنَّا، وہاں انا کی جگہ انی ہونا چاہیے تھا دونوں جگہ. لہو لحافظون ہونا چاہیے تھا، یہاں کا لحافظون. اور حافظون جمع ہے جو 3 کا کم از کم 3 پر بولا جا سکتا ہے، یعنی 3 حفاظت کرنے والے ہوں تو کہا جاتا ہے حافظون. اب بتاؤ، نحنو تو ہم ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی. اردو کا بھی یہ سٹائل ہے کہ ہم، اب جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ ہم 3 بجے آئیں گے تو کھانا تیار ہونا چاہیے. ایک شخص ہے لیکن اپنے آپ کو ہم کہا. ادھر اللہ بھی ایک ہے، قل هو اللہ احد، ایک ہے نا، احد ہے، ایک ہے. لیکن ادھر کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ہے علم بلاغت کا مسئلہ. آپ کہیں گے علم بلاغت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. جب آپ مدرسہ میں پڑھنے کے لیے جائیں گے تو وہاں آپ ایک کتاب پڑھیں گے دروس البلاغہ، یہ آج کل نصاب میں شامل ہوئی ہے. ہمارے زمانے میں پہلی کتاب تھی تلخیص المفتاح، وہ بلاغت کی کتاب ہے. پھر اس کی شرح ہے مختصر المعانی جو امام طفتزانی نے کی، وہ مختصر شرح ہے 500-600 صفحے کا. ایک اور شرح اس کی جو کئی اجزاء پر مشتمل تھی جس کا خلاصہ مطول کے نام سے ہے. مختصر کا معنی ہوتا ہے مختصر شارٹ، مطول کا معنی ہے لمبی. وہ ہم بلاغت کی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں جن کو آپ بس دیکھ ہی سکتے ہیں. ان میں یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بڑی ہستی اپنے آپ کو سامعین اور مخاطبین کے سامنے اپنی عظمت اور اپنی شان بتلانا چاہتی ہے تو واحد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلاغت کی کتابیں کھولو نا، وہاں لکھا ہوا ہے معظم لنفسہ، اپنے آپ کی تعظیم بتانے والا. یعنی اللہ نے یہ جو جمع کے صیغے استعمال کیے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم جمع کے صیغے میرے لیے استعمال کرو. یہاں اللہ نے اپنی ہستی اور اپنی شان بتلائی ہے. یہ علم بلاغت کا خالق مسئلہ ہے. اگر علماء نے یہ لکھا ہے خلقنا کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے پیدا کیا،
تو وہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی جمع کا صیغہ سمجھ کے یہ کہے کہ اللہ بھی خالق ہے لیکن چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اللہ کے ساتھ اور بھی خالق ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کتابیں آپ نے نہیں نہ پڑھی، اصول کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ کچھ جاہل مولویوں نے، جاہل خطیبوں نے یہ اسٹائل کر کے اللہ فرماتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. یہ خاص کر جب آپ یہ کہیں کہ اللہ پیدا فرماتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، تو اس میں بات کفر تک جا پہنچتی ہے. اس لیے اللہ کی جو توحید کا تقاضا ہے اور وہ خالق ہے، مخلوق کے ادب کے جتنے الفاظ ہیں وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. ہاں وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی شان اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ میں نے علم بلاغت کی روشنی میں آپ کو بتا دی. یہ پہلا ملفوظ میں نے لکھا ہے وہاں حضور ریاض الملت کا کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں کہنا چاہیے، اللہ فرماتا ہے. بہت سے مولویوں کے ساتھ اس پر میرا ان دنوں قریب دنوں میں نزاع بھی ہو جاتا تھا، جھگڑا بھی ہو جاتا تھا. تو خیر جس کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے علم کی دولت عطا کرتا ہے تو وہی ٹھہرتا ہے ہمارے سامنے. عام بندہ پھر باقی جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم کلام نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ منع فرما دیا گیا ہے کہ جاہل سے اگر تمہارا پالا پڑ جائے تو بس جو اہل علم کا طریقہ ہے قال سلامہ وہ گزر جاؤ بس. اب ہم آتے ہیں جی یہ حضور ریاض الملت کے حوالے سے بات ہو گئی. کچھ سوالات ہیں تحریری، میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں حضور غوث اعظم کے حوالے سے ایک بات کر لوں. ایک سوالات کے اندر بھی حضور غوث اعظم کے حوالے سے آ جائے گا. آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. اب یہ پورا ایک کورس ہے روحانیت کا جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ روحانی دنیا کیا ہے اور اس میں قطب کون ہوتا ہے، ابدال کون ہوتا ہے، غوث کون ہوتا ہے، غوث الاغواث کون ہوتا ہے، افراد کون ہوتے ہیں، بدلاء کون ہوتے ہیں، نجبا کون ہوتے ہیں. یہ ساری قسمیں ریاض شریعت میں حضرت نے کچھ پہلے حصہ میں اس طرح تھوڑا سا لکھا بھی ہے، اس حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہیں ریاض شریعت حصہ اول میں. تو قطب جو ہے یہ ویسے تو اگر آپ کو جو جن لوگوں نے وہ آٹا پیسنے والی چکی دیکھی ہے، وہ جب ایسی چکی چلاتے ہیں نا تو وہ جو اوپر کا پتھر ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں پڑ. تو وہ جو اوپر والا پڑ ہوتا ہے نا وہ پنجابی میں ہے کہ میں جان دی چکی دا پڑ بھارا تے سس نال پریت رکھتی، یہ پنجابی میں کہتے ہیں. وہ جو پڑ ہے اوپر وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک لوہے کا ایک کیل وہ ثبت ہوتی ہے اس پتھر کے اندر. اب اس کیل کے اوپر وہ پڑ جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، اس کیل کو کہتے ہیں قطب. کیا کہتے ہیں؟ قطب کہتے ہیں اس کو. تو یہ بھی جو قطب ہوتا ہے زمانے کا، جس خاص علاقے کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو اس قطب کے ساتھ ایسے چلا رہا ہوتا ہے. جیسے پڑ اس قطب کے بغیر، اس کیل کے بغیر نہیں چلتا، ایسے ہی نظام دنیا جو اللہ نے قطب بنایا ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں چلتا. اور یہاں آپ کو ایک اندر کی بات بتا دوں جو بہت کم بتانی چاہیے اور بتا دینی بھی چاہیے. میری جو تحقیق ہے اور جن بزرگوں سے میں ملا ہوں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس علاقے کے قطب ہیں حضرت بری امام کہہ دے رحمۃ اللہ تعالی. اور مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جس قطب کا جو علاقہ ہو، آپ جو کام بھی کرنا چاہو پہلے اس قطب کے دربار میں حاضری دو اور وہاں اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ تیرا قطب ہے اس علاقے کا، مجھے معلومات ملی ہے، اب میں نے تسلیم کر لیا ہے ان کو قطب، اب تو اس قطب کے صدقے میں یہ جو کام کا آغاز کرنے لگا ہوں اس میں خیر فرما اور مجھے کامیاب فرما. تو جس علاقے کا جو قطب ہوتا ہے اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں قطب کو نہیں مانتا، میں اجازت کو نہیں مانتا، تو بڑا آسان سا جواب ہے ہمارے پاس. ہم اس کو کہیں گے ہم تمہیں نہیں مانتے، تم کون ہوتے؟ یہ علماء اب یہ جواب دیے کریں. اگر کوئی ایسی ضدی ہو آپ کو مل جائے چاہے وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو اس کو کہو تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا، ہم تمہیں نہیں مانتے، تم کون ہو؟ میں کریم ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ہاں میں اپنے
کریم کا گدا ہوں، میں اپنے کریم کی باتیں ماننے والا ہوں. ہم چلتے ہیں مشائخ کے طریقے پر. ہمارا کوئی بھی سند، یہ علماء بیٹھے ان کے پاس سندیں ہیں، یہ بے سندیں نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ان سے کوئی پوچھے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ سند آپ نے کیوں رکھی ہوئی، تو آپ کہیں گے کہ میں جو بات بھی کروں گا وہ اس سند کے مطابق ہوگی کہ ان مشائخ کی یہ بات چلی آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور جب مرید بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کے اوپر مشائخ کا شجرہ روحانیہ ہوتا ہے جو حضور تک پہنچتا ہے مولا علی سے ہوتا ہوا. باقی سارے شجرے مولا علی تک پہنچتے ہیں، اور نقشبندی سلسلے کا جو شجرہ وہ حضرت صدیق اکبر تک پہنچتا ہے حضرت سلمان فارسی کے ایک طریق سے. یہ کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا شجرے ہیں، یہ کیا روحانیت ہے. درمیان میں سے ایک پیر بھی اگر نکل جائے تو وہ شجرہ کامل نہیں ہوتا، وہ مرید نہیں ہوتا. ایسے جو آج کل کے پکھنڈی اور فراڈی پیر بنے ہوئے ہیں جنہیں شجروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، ان کا کوئی مرید بن جاتا ہے تو اسے کوئی روحانیت عطا نہیں ہوتی. یہی پھر لوگ ہوتے ہیں جو بکواس کرتے ہیں باہر جا کر. جو باقاعدہ سلسلے والے مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں ان پر روحانیت چھائی رہتی ہے. سبحان اللہ. اور اگر کسی موقع پر انہیں کچھ ہو بھی جائے، میں قرآن سے مثال دیتا ہوں کہ جب وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ہے اس میں 16واں پارہ، کوئی 16واں پارہ ہے، ہاں 16واں پارہ ہے. اس میں جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حکمت کے تحت وہ سارا واقعہ ہے جو اسی ممبر پر بیٹھ کر حضور نے بیان فرمایا، میں نے قلم بند کیا ہے جس انداز سے انہوں نے بیان کی. تو وہ جب وہاں پہنچے بستی میں تو کچھ تھکاوٹ بھی تھی، کھانا پینا بھی، تو وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گری ہوئی دیوار کو ایک روایت کے مطابق ایسے ہاتھ لگایا تو وہ سیدھی کر دی. ایک روایت کے مطابق وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مٹی وغیرہ گارا وغیرہ بنائیں تو میں یہ دیوار گری ہوئی دیوار کو درست کرتا ہوں. خیر دونوں روایتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز تھا جیسے کہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کو ایسی منظور تھا. تو انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے تو ہمیں پانی روٹی کا بھی نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا ہے جی. وہ پنجابی بھی کہتے ہیں جڑا لون پانی دے چھوڑن، انہوں نے تو کوئی پتہ ہی نہیں کیا. تو آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے یہ دیوار سیدھی کی ہے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کا جو باپ تھا وہ بہت صالح تھا، وہ بہت نیک تھا، تو اس کی نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی یہ مدد کی گئی ہے. اس دیوار کے نیچے دراصل ان کا خزانہ ہے، وہ جو پرانے خزانے ہوتے تھے جیسے ادھر صدر بازار سے بھی نکلی تھی دیگ وغیرہ، تو وہ اس طرح وہ ہوتے تھے. تو یہ وہ دیگ تھی وہاں کی. جب بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں لوگ بتائیں گے، رشتہ دار بتائیں گے، یا خود بھی جہاں گاؤں کا یہ معمول ہے تو یہ خود کھولنا شروع کر دیں گے کہ ہمارا بھی کوئی لوگوں کے خزانے نکل رہے ہیں تو ہمارا بھی ہوگا. تو پھر یہ نکال لیں گے. ابن کثیر، تمام دیوبندی اہل حدیث جتنے بھی لوگ ہیں سب ابن کثیر کو مانتے ہیں. امام ابن کثیر کو سارے مانتے ہیں. اس کی تفسیر ابن کثیر جو ہے عربی میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کو اردو ترجمہ بھی مل جائے گا. وہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کہا نا کہ ان کا باپ جو ہے ابو ہوا، ان کا باپ جو ہے وہ نیک تھا. انہوں نے لکھا ہے ان کا باپ نہیں، ان کا والد نہیں، ان کا دادا نہیں، ان کا پردادا نہیں، اس کے بعد لکڑ دادا نہیں، اس کے بعد اوپر والا دادا نہیں، اس کے بعد اوپر والا دادا نہیں. 7ویں نمبر پہ جو ان کا دادا تھا وہ صالح تھا. پڑھو تفسیر ابن کثیر، عربی میں اردو میں ملتی ہے آپ کو. قرآن کہتا ہے، قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ان کا باپ نیک تھا. تفسیر ابن کثیر میں ان کا باپ نہیں، دادا نہیں، پردادا نہیں، لکڑ دادا نہیں، 5واں نہیں، 6واں نہیں، 7واں جو ان کا دادا تھا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کام آئی. اس کا پتہ چلا اگر سلسلہ صحیح ہو تو پہلے آپ کی اگر پیر کی بات نہیں مار رہی، دوسرے کی نہیں مار رہی، تیسرے نہیں، 7ویں نمبر پر جو پیر بیٹھا ہوگا وہ نظر کر دے گا. سلسلہ ٹھیک ہونا چاہیے. بے سلسلوں کے بعد پکھنڈیوں کے پاس جو آج کل کے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جنہیں پتہ ہی نہیں روحانیت کا. موضوع سارے ہیں، وقت بہت کم ہے. اور کتنا ٹائم رہ گا جی؟ دسو نا 10 منٹ ہے. اچھا، وہ جو ایک شیڈول ہوتا ہے، اسکیڈول ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. یہ بھی روحانیت کا ہی سبق ہے. پہلا سوال ہے جی
رفع یدین کے مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ غوث پاک بھی نماز میں رفع یدین کرتے تھے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں حضور غوث پاک کی بات۔ حضور غوث پاک جیسا کہ آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ فقہ میں جیسے ہماری 4 امام ہیں تو ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو حضور غوث پاک بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ وہ فقہ حنبلی پر چلتے تھے، امام احمد بن حنبل کی فقہ پہ چلتے تھے، تو امام احمد بن حنبل چونکہ رفع یدین کرتے تھے لہذا غوث پاک بھی کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا غوث پاک کے حوالے سے۔ اب یہ ہے کہ رفع یدین ہے کیا؟ اب عربی میں کہیں تو رفع الیدین، دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم دونوں ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے کر کے، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ضروری نہیں کہ کانوں کے ساتھ ٹچ ہی کریں، لیکن اس طرح۔ اور کچھ لوگ کمزور لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے، یا بوڑھے لوگ یا مریض لوگ یہاں تک بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی کر دیتے ہیں، تو ان کو ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے۔ اسی کہتے ہیں رفع الیدین، کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ جب ہم کوئی بھی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں، یہ ہے رفع الیدین۔ اب اس مسئلے میں جھگڑا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، جن کو علماء غیر مقلدین کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو نہیں مانتے، بس ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رکوع پر جاؤ تو تب بھی ایسے کانوں کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، اور جب سجدے پر جاؤ تو تب بھی کانوں کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ اور کچھ حدیثیں بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس حدیث میں ایسے ہے کہ حضور نے رکوع کے وقت جاتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائے، سجدے کے وقت جاتے ہوئے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ اب جو حدیثیں ہیں نا، ساری حدیثوں کی کتابیں رفع یدین کے حوالے سے جتنی حدیثیں اگر وہ سامنے رکھی جائیں، ان پہ تبصرہ کی جائے تو کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق رفع یدین رکوع کے وقت اور سجدہ کے وقت منسوخ ہے۔ کیا مطلب؟ حدیثیں ہمیں اس طرح کی بھی مل جاتی ہیں کہ حضور نے نماز پڑھتے وقت بھی رفع یدین کیا، رکوع کے وقت بھی رفع یدین کیا، اس طرح کی روایتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی روایتیں بھی انہی محدثین نے بیان کی ہیں کہ حضور نے نماز ادا کی تو رکوع پر گئے تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا، سجدے پر گئے تو رفع یدین نہیں کیا۔ یہ نمازیں تھی حضور کی آخری نمازیں، تو پھر جن صحابہ نے یہ روایت کی اس کے مطابق یہ ثابت ہو گیا کہ حضور نے شروع میں تو رکوع اور سجدہ کے وقت بھی رفع یدین کیا، لیکن بعد میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور صرف نماز کے شروع میں ہی رفع یدین کیا۔ اب جو صحابہ پہلے صحابی بنے تھے جنہوں نے وہ طریقہ دیکھا تھا، انہوں نے وہ طریقہ بیان کر دیا تو وہ روایتیں بھی آ گئی۔ جنہوں نے آخری حضور کا نماز کا انداز دیکھا تو انہوں نے یہ روایتیں بیان کی۔ محدثین نے دونوں قسم کی یہاں روایتیں بیان کی ہیں، لہذا جب آخر میں حضور نے رفع یدین نہیں کیا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا، اس لیے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ امام مالک بھی رفع یدین نہیں کرتے، بات رہ گئی امام احمد حنبل کی اور امام شافعی کی، تو وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث رفع یدین کرنے کی بھی موجود ہیں اور آخر میں حضور کے عمل کی نہ کرنے کی بھی موجود ہیں، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ تحقیق ہے کہ رفع یدین رکوع اور سجدہ کے وقت جاتے ہوئے جو حضور کرتے تھے وہ آخر میں نہیں کیا اور منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم اسے کہیں گے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق مانتے ہیں، اس امام ابو حنیفہ کی کہ جس نے 22 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ کہتے سبحان اللہ۔ 22 صحابہ کرام کی زیارت کی امام ابو حنیفہ نے، تو حضور کی نماز کا طریقہ جو صحابہ کا تھا وہ امام مالک نے نہیں دیکھا، امام حنبل نے نہیں دیکھا، امام شافعی نے نہیں دیکھا، امام بخاری نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام مسلم نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام ترمذی نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، امام نسائی نے نہیں دیکھا، امام ابو داؤد نے نہیں دیکھا، امام ابن ماجہ نے نہیں دیکھا، کسی اور امام حدیثوں کے کتابیں لکھنے والے کسی امام نے بھی حضور کے صحابی کو نہیں دیکھا،
جو امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہا ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے، اس نے 22 صحابہ کو دیکھا ہے۔ باتیں کرتے ہو بغیر پڑھے، مطالعہ کے بغیر باتیں کرتے ہو۔ اور قرآن کی جو ترتیب اس وقت موجود ہے، یہ پہلے اس طرح ترتیب نہیں تھی۔ کوئی قرآن مکہ میں نازل ہو رہا، کوئی مدینہ میں نازل ہو رہا، 13 سال ادھر نازل ہوتا رہا، 10 سال ادھر نازل ہوتا رہا، 23 سال میں قرآن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے سامنے ہے۔ لیکن آخری عمل کیا ہے؟ حضور کے آخری 2 سال میں جبریل امین کے ساتھ جو دور مبارک فرمایا وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، سورہ ناس میں ختم ہوا۔ یہ آخری ترتیب ہی رائج ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ اقرا کی آیات پہلے لکھ دو کہ وہ سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، پھر سورہ فاتحہ لکھو، سورہ فاتحہ کو ڈبل لکھو کیونکہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی، اس کو ڈبل لکھو، ایسے کوئی نہیں کرتا۔ ایسے ہی جو حضور کی نماز کا آخری طریقہ ہے وہ ہے رفع یدین منسوخ کا۔ پھر میں ایک اور بات یہاں کرتا ہوں، سوال تو اور بھی ہیں لیکن اس کا جواب دینا ضروری ہو گیا کہ حضور کی ایک روایت ایسی بھی ہے کہ حضور نے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کیا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ رکوع پر کر لیتے ہو ایک روایت کے پیش نظر اور سجدہ پہ جاتی کر لیتے ہو، تو 2 سجدوں کے درمیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ بھی تو اس کی تو روایت موجود ہے۔ آخری بات میں ایسا چیلنج دینے لگا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے رفع یدین کرنے کا خود حکم دیا۔ چیلنج کر رہا ہوں، جس میں حضور نے حکم دیا، کیونکہ جب حکم دیا ہوگا تو پھر وہ امر میں آ جائے گا، صیغہ امر کے ساتھ آ جائے گا، وہ واجب ہو جائے گا۔ تو میرے روایتیں صرف 2 قسم کی مل رہی ہیں، کرنے کی اور نہ کرنے کی، اور نہ کرنے کی جو ہے وہ آخری ہے، حضور کی آخری زندگی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے، اور پوری نماز پڑھ کے دکھائی، صرف شروع میں رفع یدین کی۔ سوال نمبر 2، غوث اعظم کے دھوبی والا واقعہ کس کتاب میں ہے؟ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ سنی مفتی مولانا جلال الدین امجدی علیہ رحمت نے اپنے فتاوی میں اس واقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ روایت مذکورہ بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں، لہذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا ایسا ہے کہ غوث اعظم کے دھوبی والا واقعہ کس کتاب میں ہے اور کیا یہ واقعہ درست ہے؟ دھوبی والا واقعہ یہ ہے کہ وہ دھوبی تھا حضور غوث اعظم کا، جب وہ فوت ہو گیا قبر میں گیا تو پہلا سوال کیا کہ مر ربک، تو اس نے کہا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تیسرا سوال حضور کے بارے میں کہا گیا کہ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ واقعہ ادھر حضور رضی اللہ ملت کے سامنے بھی بیان ہوا ہے۔ کہنے سبحان اللہ۔ اچھا یہ ہے واقعہ۔ سوال یہ ہے کہ دھوبی والا واقعہ کس کتاب میں ہے؟ تو یہ ہے جی مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب الفاظات الجومیہ جلد 2 میں ہے یہ واقعہ۔ سوال کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کہ دھوبی والا واقعہ کس کتاب میں ہے؟ تو مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب الفاظات الجومیہ جلد 2 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لو، لاہور سے چھپی ہے یہ کتاب۔ اب یہ بات کہنا کہ سنی مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ بالکل نہیں بیان کرنا چاہیے، بھائی کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ ہم مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا اور اس طرح کے واقعات نہیں ہیں بزرگوں کے کہ وہ جب فوت ہو گئے تو مختلف لوگوں کے خواب میں آئے؟ تو جب فوت ہونے والے مختلف بزرگوں کی خواب میں آ کر قبر کا حال بتا سکتے ہیں، تو غوث اعظم کے دھوبی والے واقعے میں کیا حرج ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس میں بالکل بیان کرنا چاہیے۔ آگے ہے جی سوال نمبر 3، کیا گانے کی طرز پر نعت پڑھنا جائز ہے؟ بھائی گانے کی طرز کوئی نہیں ہوتی، جہاں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے موسیقی سے تعلق رکھنے والا، گانے کی کوئی طرز نہیں ہوتی، طرز بنائی جاتی ہے، دھن بنائی جاتی ہے، یہ خالص موسیقی کا، میوزک کا یہ مسئلہ ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، میں مختصراً کہتا ہوں۔ ایک دھن بنائی جاتی ہے، اس پہ آپ نعت پڑھ لو، نعت گا لو، کوئی گانا گا لو، کوئی غزل گا لو۔ ہاں یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ایسے گانے کی دھن میں نعت نہیں بنانی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے کہ نعت شروع ہوتے ہی وہ گانا آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اگر وہ گانا اچھا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی اچھے گانے کی دھن ہے، اس پر آپ نے نعت پڑھ دی اور ذہن میں وہ گانا آ بھی گیا، لیکن اگر وہ گانا کوئی نچل قسم کا، کوئی ڈسکو ٹائپ نہیں ہے، اچھا ہے، اس کی دھن اچھی ہے، تو اس میں نعت پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ گانے سے بھی سننے والوں کو ذوق ملتا ہے، نعت سے بھی سننے والوں کو ذوق ملتا ہے۔ ہاں دھن سے ہٹ کر، طرز سے ہٹ کر لے کی بات اور ہے،
اسے ردم کہا جاتا ہے۔ ردم میں یہ ہے کہ اگر تیز ردم ہوگا تو وہ نعت کے شایان نشان نہیں۔ یہاں گانے کی دھن پر اچھی اچھی دھنوں پر یہاں حضور ریاض الملت کے سامنے کئی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ فتح محمد مالی صاحب اور حافظ چنندین صاحب دو نعت خوان تھے، کوئی رمضان صاحب جن کا نام تھا، ایک اور تھے، وہ کئی گانوں کی دھنوں پر نعتیں پڑھتے تھے، یہاں حضور کی خدمت میں پڑھتے تھے اور حضور پہ جھوم جاتے تھے، وائز کرتے تھے۔ خود حضور غوث پاک کی منقبت، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ یہ گانے کی دھن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کتنی گانے اس دھن پر ہیں، لیکن اس دھن پر حضور غوث اعظم کی منقبت کی ہے اور ڈیسنٹ انداز میں پیش کی گئی ہے، حضور نے خود سنی، ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر ردم اس میں آ جائے اور ردم بہت ہی فلوئڈلی اس میں جا رہا ہو، بہت ہی اس میں تیز ہو اور ردم میں بندہ کھو جائے، ایسی طرز جو ہے وہ پھر نعت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ نعت کے لیے ایک اچھی طرز ہونی چاہیے جس میں روحانیت ہو، جس میں ایک چاشنی ہو، ایک کیف ہو، ایک ادب ہو۔ اچھل اچھل کے نعت پڑھنا جیسے آج کل کرتے ہیں، ایسے نعت خوان آج کل کے جو بنے ہوئے ہیں، کبھی میں ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی یوں کر رہے، کبھی یوں کر رہے، یہ انداز رقص کا، وجد کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو نعت پڑھتے پڑھتے وجد آ گیا، رقص کرنا اس نے شروع کر دیا، تو پڑھو نا کشف الموجود داتا گنج بخش کی، پورا چیپٹر ہے وجد کے بارے میں کہ اگر روحانی طور پر آپ میں وجد آ گیا، آپ نے رقص کرنا شروع کر دیا تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ بہت سارے سوال ہیں لیکن میں کیا نعت خوان حضرات اور سکالرز وغیرہ کے لیے عالمانہ لباس اور علماء جیسی وضاحت جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، قطعاً جائز نہیں۔ یہ جو نعت خوان ہوتے ہیں یا یہ جو پروفیسر یا دینی موضوعات میں بحث کرتے ہیں، وہ علماء کی طرح پگڑی باندھنا، دستار کرنا، علماء کی طرح اچکن پہننا، یہ وضاحت اختیار کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ علماء کی وضاحت، عالمانہ وضاحت علماء کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی جب ایک عالم تیار ہو جاتا تھا تو اسے پگڑی باندھی جاتی تھی، اسے دستار فضیلت عطا کی جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ کو کہ میری پاکٹ میں پیسے ہیں جی، میں بازار سے جبہ لے آتا ہوں، بازار سے دستار لے آتا ہوں، بازار سے پگڑی لے آتا ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ علماء کے وقار کو کم کرنے کی سازش ہے، اس کی بالکل مخالفت کرنی چاہیے۔ اور خاص کر جو علماء بیٹھے ہیں، علماء کی وضاحت، علماء کا لباس، علماء کا انداز صرف علماء کے لیے ہے۔ یہ نعت خوانوں اور یہ چند نعتیں پڑھنے والے، دو شعر یاد کرنے والے اور دو موضوعات پر ٹی وی پہ بیٹھ کر جاہل لوگ باتیں کرنے والے، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ کیا ویڈیو کلپ کو بطور شہادت اور گواہی پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی بنا پر مفتی فتویٰ دے سکتا ہے یا کوئی جج فیصلہ کر سکتا ہے؟ ویڈیو جو ہے شرعی طور پر شہادت کے لیے قابل قبول نہیں۔ شہادت کے لیے شرعی شہادت اور مجرم کا اقرار ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعہ کسی ویڈیو میں تھا اور مجرم کے سامنے وہ ویڈیو پیش کی گئی اور مجرم نے اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور پھر اس کو تحریر بھی کر دیا، پھر مفتی فتویٰ بھی دے سکتا ہے اس کی بنیاد پر اور جج اس کی بنیاد پر فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد اور یا غوث اعظم مدد کہنا کیسا ہے؟ جب بھی ہم کسی بندے سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہوتی ہے مجازی مدد، اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہوتی ہے حقیقی مدد۔ یہ بہت بڑا ہے، اس میں کم از کم 1-2 گھنٹے اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب ہم یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد یا کسی بزرگ کا نام لے کے ایسا کہتے ہیں تو اس کو مظہر اون الہی سمجھ کر کہتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد کا مظہر، یعنی اس ہستی پر اللہ کی مدد ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ سب یہ الفاظ یاد کر لیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی، مظہر اون الہی سمجھ کر اللہ کے کسی بڑے بزرگ سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ بس یہ سب کچھ سوالات ہیں جن کا مختصراً جواب ہو گیا ہے۔ تو منقبت کی وہ حضرت یہاں جو پرانے علماء بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے، اور ہمارے شاہ صاحب تھے، وکیل بھی تھے، سابق مشیر مال بھی تھے، حضرت کے بہت ہی محبت کرنے والوں میں تھے، تو انہوں نے فارسی میں اشعار لکھے تھے
میر احمد شاہ صاحب، آپ نے کسی نے دیکھا ہوگا ان کو، میر احمد شاہ صاحب کو، یہ کسی دن کا گھر ہے، ابھی وہ فوت ہوئے ہیں، ابھی جو شاہ صاحب ہوتے ہیں ان کا نام ہے مسعود شاہ صاحب، مسعود شاہ صاحب جو ابھی فوت ہوئی ہے نا، ان کے والد تھے، یہ افضل بھائی بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں ان کے لیے اشعار ہیں سید امیر احمد شاہ ایڈوکیٹ کے، آسمان علم، ریاض الدین را از ما سلام، سبحان اللہ، کہ حضرت ریاض الملت کو میرا سلام پہنچے کہ او در فہم دین جا کا آسمانے، کہ دینی علوم میں وہ ایک آسمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بنا میں غوث اعظم ہی گلستان، یہ جو انہوں نے باغ بنایا ہوا ہے، اور یہ حضور غوث اعظم کے نام پر ہے، جامعہ غوثیہ، زفید حضرت احمد رضا خان، اور آگے رضویہ بھی ہے، بنا کر دست زینجا بوستانے، یہاں انہوں نے ایک باغ کھلا دیا ہے، کیونکہ تو ویران جگہ ہوتی تھی، بنا میں غوثیہ یک آستانے، اور غوثیہ نام سے ایک آستانہ بنا دیا ہے، زفیزش درس قرآن و بخاری، آپ کا فیض جاری ہے، یہاں درس قرآن بھی جاری ہے اور درس بخاری بھی جاری ہے، محدث خیزنی حفاظ و قاری، یہاں سے بڑے بڑے محدث بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں۔ آگے آخر میں کہتے ہیں فارغ تحصیل زینجا جلوہ نور الہدا، یہاں سے جو فارغ و تحصیل ہوئی ہیں وہ ہر جگہ نور الہدا یعنی ہدایت کا نور بکھیر رہے ہیں، کریا کریا می برندو از تو پھیلے مصطفیٰ، حضور کے صدقے کریا کریا گاؤں گاؤں جو نور انہوں نے یہاں سے لیا ہے وہ وہاں پھیلا رہے ہیں، اور یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو چونکہ انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ اشعار کہے تھے، اس بنا پر یہ ہمارا حق تھا کہ ہم آپ کے سامنے بھی ان کے اشعار پیش کریں۔ تو یہ جی آج کا مختصر بیان اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور کچھ تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا ہے، اب ہم سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔